خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کلام مقدس میں سے ایک نہایت ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے کہ خداوند کے لیے گانا، خداوند کے لیے ورشپ کرنا، حمد و ستائش کرنا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں، یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ہے اور اس کے 42ویں باب کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر ایک اور جو زبور کا حوالہ وہ بھی دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ ہے 42واں یسایہ نبی کا صحیفے کا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ ایک دوسرا والا زبور کی کتاب میں سے 40ویں زبور کی چند آیتیں پڑھوں گا۔ پہلی آیت سے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہماری خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ آگے سنیے، لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ آمین۔ تو یہ حوالہ جات جو میں نے پڑھے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ سبجیکٹ جو ہے خدا کے لیے گانا، اور پھر یہاں پر ان حوالہ جات میں جو میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، نیو سانگ، سنگ فار دی لارڈ۔ اور اب دیکھیں یسایہ نبی وہ کہتے ہیں کہ اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ تو یہ اب دیکھیں کہ وہ سمندر سے مراد جو ہے وہ ہم دنیا بھی لیتے ہیں، یہ نہیں مطلب ہے کہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں، جو رہتے ہیں، ان کے لیے خدا کا جو کلام ہے، جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ نیا گیت گاؤ خدا کے لیے۔ اس لیے میں اور آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہیں ہیں، خدا کا آج کے دن کے لیے ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے گانا، حمد کرنا۔ بائبل میں زبور 33 کے اندر لکھا کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ان جو خدا کے لوگ ہیں ان کو حمد کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو زبور کی کتاب میں سے میں نے حوالہ پڑھا 40ویں زبور کے اندر، تو اور پھر باقی زبوروں کو بھی آپ پڑھیں، داؤد نے حمد پر خدا کے بندے بزرگ داؤد نے بہت بات کی ہے، اور وہ ہر جو کائنات کی چیز ہے اس کو انوائٹ کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ حمد کریں۔ آسمان کو، چاند ستاروں کو، اور ہر متنفس کی بات بھی کرتا ہے، گہراؤں کو، ندیوں کو، نالوں کو، ہر چیز کو وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی حمد کریں۔ تو اس نے بہت جو ہے وہ اس بات پر زور دیا، اس لیے ہم بھی جو ہے وہ اپنے خدا کے لیے گیت گاتے رہیں۔ اور زبور جو 40واں نہایت اہم زبور، اور وہ گاتے بھی ہیں، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ تو اب دیکھیں داؤد کہتا ہے کہ خدا نے مجھے دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا ہے، اور وہ کہتا ہے ہولناک گڑھے سے خدا نے مجھے نکالا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہوگی جب داؤد نے ذکر کیا، وہ ہولناک گڑھے کا ذکر کرتا ہے، دلدل کی کیچڑ میں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ بہت بڑی مشکل کے اندر تھا، بہت بڑے مسئلے کے اندر تھا، مسائل نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤل اسے مارنے کے در پہ تھا، وہ مار ڈالنا چاہتا تھا، اور طرح طرح کی مشکلات، مصیبتیں، لیکن داؤد وہ کہتا ہے کہ خدا نے
جو ہے نا وہ میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اور آگے کہتا ہے کہ مجھے ہولناک گڑھے میں سے نکال لیا، اور پھر کہتا ہے کہ اس نے میرے قدم نہ صرف نکالا بلکہ چٹان کے اوپر قدم میرے رکھے ہیں، اور اس نے میری روش قائم کی ہے، یعنی مجھے قائم کر دیا ہے، سٹیبل کر دیا ہے، گڑھے میں سے نکال لیا۔ میں تو پھنسا ہوا تھا، دھنسا ہوا تھا دلدل کی کیچڑ میں سے، لیکن خدا نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ مجھے نکال لیا۔ ہم گاتے بھی ہیں، وہ خطرے دے ٹوئے تے ڈونگیا پانی وچوں لے آیا مینوں کڈ کے باہر۔ تو خدا نے نکالا۔ اب وہ کہتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس نے میری زبان پر کہتا ہے کہ نیا گیت رکھا ہے۔ اب دیکھیں وہ نئے گیت کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب داؤد پرانے گیت بھی گاتا تھا لیکن نئے بھی گیت، وہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کی ستائش کا نیا گیت، مطلب ہے کہ جب وہ اس کو گہرے پانی میں سے نکال لیا، جب خدا نے اس کو کیچڑ میں سے نکال لیا، تو پھر ایک نیو سانگ، نیا گیت اس کے منہ پر جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے پھر نیا گیت لکھا اور گایا۔ اور آسمان پر بھی لکھا ہے کہ وہ نیا گیت جو ہے وہ گانے لگے۔ تو ایک پرانا گیت بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کا گیت، یعنی قوم جب مصر کی غلامی میں سے نکلی تو مریم نے دف بجاتے ہوئے جماعت کی رہنمائی کی، اور انہوں نے گیت گایا کہ خداوند جو ہے وہ فتح مند ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ میں نکالا ہے اور بحر کلزم کے پانیوں کو 2 حصے تقسیم کیا ہے، اس نے مصر کی غلامی میں سے ہمیں نکالا ہے۔ تو نیا گیت نجات کا گیت ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں جو ہے گناہ کی غلامی میں سے نکالا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے داؤد کو دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، گہرے پانیوں میں سے نکالا، اور وہ کہتا ہے ہولناک گڑھے سے اس کو نکالا، تو اب وہ کہتا ہے کہ خدا نے نیا گیت میرے منہ پر جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا نے نجات دی ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، اس نے جان دی ہے، ہمیشہ کی زندگی اس نے ہمیں دی ہے، اس نے ہمیں جو گناہ اور ابلیس کے جو گناہ کی دلدل کیچڑ میں دھنسے ہوئے تھے اس نے ہمیں نکال لیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا کہ نجات کے گیت جو ہے گاتے جائیں، جیسے مقدس پولس آگے کہتا ہے کہ ہر وقت نئے گیت، اور کہتا ہے کہ غزلیں، زبور، مزامیر خداوند کے لیے گاتے رہا کرو۔ یہ مقدسین کا کام ہے، اس کے لوگوں کا، اور لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ تو نیا گیت، اس کا مطلب ہے کہ نئے نئے گیت ہم خدا کے لیے گاتے رہیں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے عجیب کام کیے۔ اور وہ یہی کہتا ہے داؤد کہ خداوند تو نے میرے لیے عجیب کام کیے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں بہت زیادہ ہیں، اور کہتا ہے میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا، یعنی اتنے کام تو میرے اور آپ کے لیے کام ہے، کام بہت۔ ہر روز وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہر روز ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہر روز ہماری فکر کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، کھانے پینے پہننے کو دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ان ساری نعمتوں، ان ساری برکتوں کے عوض میں اپنے خدا کی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزاری جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ بتیرے دیکھیں گے اور ڈر جائیں گے۔ اب دیکھیں کیوں ڈریں گے؟ وہ ڈریں گے کہ یہ تو بندہ بالکل ختم ہو گیا تھا، دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہولناک گڑھے سے اس کو نکالا کس نے؟ وہ لکھا ہے ڈر جائیں گے۔ لیکن انہیں شاید نہیں پتا کہ کس نے اس کو نکالا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ نکالنے والا ہے، ہمارا خدا، ہمارا باپ، جو اپنا داہنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ مشکلوں مصیبتوں میں سے آزاد کرتا ہے۔ بے شک وہ گریں، بائبل میں کہ صادق 7 بار گرے گا لیکن پھر بھی خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ داؤد گرا ہولناک گڑھے میں اور کیچڑ میں، دلدل میں، لیکن خدا نے اس کو نکالی۔ اب وہ اس کے لیے نئے گیت جو ہے وہ گاتا ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، لیسن یہی ہے کہ آپ نیا گیت جو ہے وہ گاتے رہا کریں، خدا کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی شکر گزاری کے عوض میں اس کی ستائش کیا کریں۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم ان ہونٹوں کا پھل ہر وقت چڑھایا کریں جو خدا نے ہمارے ہونٹوں پر رکھا ہے۔ یہ ہونٹوں کا پھل ہے جو ہم اپنے خدا کو، اپنے منجی کو، اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو ہر وقت دے سکتے ہیں، اور یہ گا کر زبان سے۔ اس لیے خدا کے لیے داؤد کہتا ہے کہ میں نیا گیت، اس نے میرے منہ کے اوپر ستائش کا رکھا ہے۔
تو ہم بھی جو ہے وہ خداوند اپنے خدا کے لیے گیت گاتے رہا کریں۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کے پاس بھی ہر جو ہے وہ روز کی ویڈیو، روز کا میسج جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔